یعنی جو شخص دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت نہیں سوچتا وہ غافل شخص ہے، اور جو صرف دنیا چاہتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملتا. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو شخص اس جلد ملنے والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے، جو چاہیں گے، سب کچھ نہیں، جتنا ہم چاہیں گے، اور جس کے لیے چاہیں گے سب کو بھی نہیں دیں گے جو بھی یہ مانگ رہے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری کوششوں، طلب تڑپ، محبت کا فوکس صرف دنیا تھی. تو دنیاوی غرض سے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، نیک عمل بھی چاہے کرے، لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے شخص کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کام بھی کرتا ہے تو اس کی دنیا میں سے بھی آخرت کو حصہ مل جائے گا. لیکن محض دنیا کی خاطر نیک اعمال کرنے والے آخرت میں خسارے میں ہوں گے. اور اس کے لیے وہ حدیث ہے مشہور، ام سلمہ کہتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا. اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ اعمال اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو یہ سب کچھ دنیا کے لیے دیتا تھا تاکہ دنیا میں اس کا چرچا ہو، اس کی شہرت ہو، وہ دنیا کی تعریف چاہتا تھا. اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. تو ہونا کیا چاہیے، اس طرح کے جتنے بھی ہم کام کریں، چیریٹی کے کام کریں، لوگوں کی خدمت، خیال رکھیں، ساتھ ہی دل میں دعا کرتے رہیں اور دل کا دھیان اس طرف رہے، یا اللہ اس کا صلہ مجھے آخرت میں عطا کرنا اور اس کے بدلے میرے گناہ معاف کر دینا. یعنی صدقہ کرنے کی ایک نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ صدقہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ جو بندے پہ بھڑکتا ہے گناہوں کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کو عظمت و رفعت، دین و نصرت اور زمین میں اقتدار کی خوشخبری دے دو، یعنی یہ امت بہت اوپر بھی جائے گی. سو جو ان میں سے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی تمہیں دنیا ملے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ آخرت والے اعمال بھی دنیا کمانے کے لیے کرنے لگو. سورۃ نازعات میں آتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے سرکشی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. دنیا کی طلب انسان کو بعض اوقات گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے، یعنی انسان اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتا جب اس کی دنیا کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں. اور بعض اوقات وہ دنیا سے ایسی محبت کرنے لگتا ہے کہ آخرت کے بارے میں کوئی ذکر بھی کر دے تو اس کو برا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کی باتیں کرتے ہیں. تو محض دنیا طلب کرنے سے آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے، دل ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، نیت خراب ہونے لگتی ہے نا انسان کی. اور پھر جو لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ بزدل ہو جاتے ہیں، ان کو موت سے ڈر لگنے لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی پریشانی، چھوٹے چھوٹے حادثے ان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں. یعنی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے تو ان کے اوپر پہاڑ بن کے گرتا ہے، کیونکہ ان کو کیا ڈر لگ جاتا ہے کہ ہماری دنیا بگڑنے لگی ہے. لیکن جس شخص کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا، دنیا میں اس کا کوئی بڑے سے بڑا بھی نقصان ہو تو وہ کیا سوچتا ہے، دنیا ہی تو ہے، حقیر متاع ہی تو ہے، اگر اس پہ صبر کے بدلے اللہ اس سے آخرت میں بہتر دے دے تو میں سٹل خسارے میں نہیں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں گیا. اولاد کا نقصان ہو، جان مال، کسی بھی چیز کا، ہر چیز میں مومن کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز گئی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی چلے جانا ہے. تو وہ اس کا غم لگا کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ غم پالنے نہیں لگ جاتا، وہ پھر بھی اٹھتا ہے اور کچھ کرتا ہے کیونکہ اس نے بھی آگے جانا ہے. صرف جانے والوں کے غم میں روتے رہنا ہی عقل مندی نہیں، کیونکہ ہم نے بھی جانا ہے. وہ چلے گئے اپنا کما کے، ہمیں بھی کچھ کمانا ہے، تو اس وقت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی حقیر چیزوں کے بندے نہیں بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا درہم کا بندہ، ہلاک ہوا دینار کا بندہ، ہلاک ہوا منقش چادر کا بندہ، یعنی زیب و زینت والے کپڑے کا شوق. اگر اسے مل جائے تو راضی، نہ ملے تو ناراض، اللہ سے بھی ناراض، بندوں سے بھی ناراض. یہ ہیں مال کے بندے. اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائے، سر نگوں ہو کر گر پڑے، اگر اسے کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے بد دعا کی. ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ مومن کے لیے، ایک حصہ منافق کے لیے اور ایک حصہ کافر کے لیے. وہ کہتے ہیں
مومن آخرت کے لیے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی مومن جتنی دنیا اس کے پاس زیادہ آتی ہے اتنی وہ آخرت بنا لیتا ہے۔ منافق اس دنیا سے دنیا کی زینت اختیار کرتا ہے، یعنی منافق کے پاس جب مال و دولت آتا ہے تو وہ کیا سوچنے لگتا ہے، اور زیادہ گھر کی ڈیکوریشن کیسے کر لوں، اور زیادہ لباس مہنگا کیسے خریدوں، یعنی وہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ صرف دنیا کی زیب و زینت میں ہی لگاتا چلا جاتا ہے۔ اور کافر خوب عیش کرتا ہے کہ بس دنیا اس کے لیے عیش و عشرت کا مقام ہے، دنیا اس لیے کماتا ہے تاکہ دنیا میں عیش کر سکے۔ اور آپ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سا کام، بہت سی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ایک لگژوریس لائف گزار سکیں۔ لگژوریس لائف ایک ہوتی ضرورت کی زندگی کہ اللہ تعالیٰ مشکل سے بچا کے آسانی والی زندگی دے تاکہ انسان اپنی عبادت، اپنے کام، اپنے سارا کچھ اچھے سے کر سکے، اور ایک ہے عیش و عشرت والی زندگی کہ زیادہ کام ہو تاکہ زیادہ عیش و عشرت ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ